अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने पासपोर्ट का नकल मालूमात करना चाहते हैं और बग़ैर किसी एक्स्ट्रा फीस अदा किए या बग़ैर कफील के, तो जी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान किसी भी कंट्री में का पासपोर्ट आपके पास है और आप इस टाइम सऊदी अरेबिया में रहते हैं और अगर आपका पासपोर्ट ख़त्म हो जाता है, आप उसको रिन्यू करके फिर उसको जवाज़ात से जो है नकल मालूमात उसकी करवानी पड़ती है, मतलब नया पासपोर्ट की को अपडेट करवाना पड़ता है इमिग्रेशन से। जी दोस्तों, तो पहले क्या होता था कि आप जो है इमिग्रेशन जाना पड़ता था, कपिल के साथ अपना इकामा लेके पासपोर्ट, नया पासपोर्ट और पुराना पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन जाना पड़ता था। वहाँ पर नकल मालूमात के लिए अप्लाई करते थे और कुछ कागज़ वगैरह उसके साथ जमा करना पड़ता था। लेकिन अब उसकी कुछ भी मतलब कोई भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब आप घर बैठे अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात खुद करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या फ़ायदा है। एक तो ये कि आपको इमिग्रेशन के लिए से जो है अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा, आपको कपील का मिन्नत नहीं करना पड़ेगा कि मेरे साथ चले जाए इमिग्रेशन में। और कोई तो ऐसे होते हैं जिनका आज़ाद वीज़ा होता है, तो कपील के साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो उन सब के लिए, और दूसरी बात यह कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि एक्स्ट्रा पीस लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वो एक्स्ट्रा पीस लेने का भी मामला ख़त्म हो गया। जी हाँ, अब आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से अपना जो पासपोर्ट की नकल मालूमात है, पासपोर्ट की जो अपडेटिंग है, वो घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से करवा सकते हैं बहुत इजी और आसानी से। और उसके कितनी फीस लगेगी ये सब कुछ आपको वीडियो के आखिर में पता चल जाएगा। इसी वीडियो में मैं आपको जो जितना भी प्रोसेस है नकल मालूमात करवाने का, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको जो है बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आप अपना जो पासपोर्ट का नकल मालूमात है या पासपोर्ट की जो न्यू पासपोर्ट अपडेटिंग है वो कैसे करेंगे। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर क्रोम ओपन करेंगे, ये वाला। इसको ओपन करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पर abshir.com लिखना है। हमारे पास अवेलेबल लिखा हुआ ये रहा abshir.com। ये लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर यह एक ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ ये देखें, सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है abshir लॉगिन का, इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने अपना यूज़र नेम या जो आपका इकामा आईडी नंबर है वो एंटर करना है और उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करना है। तो चलिए हम लोग एंटर कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली अपने लॉगिन पर क्लिक करना है। अभी हमें जो abshir में जो नंबर है मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP कोड रिसीव होगा, वो हमने यहाँ पर एंटर करना है। तो हमें रिसीव हो चुका है 6966 जी। abshir का कोड हम लोगों ने यहाँ पर एंटर कर लिया है और हमारे पास हमारा जो abshir अकाउंट है वो वेबसाइट के थ्रू ओपन हो चुका है, ऐप के ज़रिए नहीं, वेबसाइट के ज़रिए। यहाँ पर आके आपने जो पहला वाला ऑप्शन है माई सर्विसेज, इस पर क्लिक करना है। ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने जो है ये जो पासपोर्ट का ऑप्शन है थर्ड नंबर, इस पर क्लिक करना है। ये वाला है, इस पर क्लिक करने के बाद फिर ये तकरीबन 5 नंबर पे रेजिडेंस सर्विसेज पर आपने क्लिक करना है। ये वाला रेजिडेंस सर्विस पर क्लिक करने के बाद आपका जो इकामा नंबर है, आपका फुल नेम और आपका जो डेट ऑफ एक्सपायरी है इसका इकामे का, वो भी दिखाई दे रहा है।
اور آپ کون سا کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ ڈرائیور ہے یا کسی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہ سب ڈیٹیل یہاں پر شو ہوگا۔ تو اس کو آپ نے اوپر لے کے جانا ہے۔ یہ یہاں پر آپشن ہے آئی ڈی رینیول کا، اور دوسرا آپشن ہے اپڈیٹ ریزیڈنس پاسپورٹ انفارمیشن، دوسرا والا جو ہے۔ تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اسٹارٹ سروسز کا جو آپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اس کو اوپر لے کے جانا ہے۔ یہ والا اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاسپورٹ کا جتنا بھی انفارمیشن ہے یہاں پر اسکرین میں آپ کے پاس شو ہوگا۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے جو ہے اپنے پاسپورٹ کو جو ہے اس کے پکچرز لینی ہے اور اس کو کس طرح جو ہے اپلوڈ کرنا ہے۔ دا فرسٹ پیج آف دا پولی کلیئر، آپ کو بتایا جا رہا ہے دا اپلوڈیڈ امیج از، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے پاسپورٹ رکھنا ہے، سیدھا رکھنا ہے اپنے پاسپورٹ، اور تبھی آپ نے پکچر لینا ہے۔ اور پاسپورٹ کا جو نیچے بار کوڈ ہے وہ بالکل کلیئر آنا چاہیے، وہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے اس میں۔ تو ہم لوگ کلک کر لیتے ہیں پاسپورٹ کا جو ہے اپلوڈنگ پہ کے لیے، تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جی دوستو، تو ہم لوگ اس پر کلک کر لیتے ہیں، اور یہاں پر سے آپ نے اپنے گیلری سے اپنے پاسپورٹ کو جو ہے اپلوڈ کروانا ہے۔ تو چلیے ہم لوگ اپلوڈ کروا لیتے ہیں۔ یہاں ڈن پر کلک کر لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ابھی پاسپورٹ کی جو اسکیننگ وہ ہو رہی ہے۔ جیسے اسکین کمپلیٹ ہو جائے گی اور اگر آپ کا انفارمیشن مطلب پکچر بالکل کلیئر ہو تو یہاں پر جو ہے آپ کا نئے پاسپورٹ کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ کا ڈیٹا سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، بالکل ہمارا جو پاسپورٹ کا جو ڈیٹا تھا وہ بالکل ہمیں یہاں پر کلک دکھائی دے رہا ہے، ایکسپائری ڈیٹ اور سب کچھ یہاں پر شو ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پکچر بالکل کلیئر تھی۔ یہاں پر سمپلی ہم لوگ نیکسٹ پر کلک کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد اپنے یہاں پر ابھی جو آپ کا پاسپورٹ کا ایشو ڈیٹ ہے اور کون سی کنٹری میں آپ نے پاسپورٹ بنوایا تھا وہ سب یہاں پر لکھنے ہیں۔ تو ہم لوگ یہاں پر پاسپورٹ کا جو ایشو ڈیٹ ہے وہ انٹر کر لیتے ہیں۔ تو آپ اپنے پاسپورٹ کہ آپ کے پاسپورٹ کون سے ڈیٹ کو بنا تھا، تو ہم لوگ یہاں پر لکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے جو ہے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا سال ہے، تو ادھر 25 اور ڈیٹ اور منتھ وہ بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ جی دوستو، تو ہم لوگوں نے اپنا ڈیٹ جو ہے سلیکٹ کر لیا کہ کون سے ڈیٹ کو ہمارا جو پاسپورٹ جو ہے ایشو ہوا تھا، کس کنٹری میں ہوا تھا، وہ بھی یہاں پر لکھ لیتے ہیں۔ جی وہ بھی لکھ دیا ہے، سٹی کا نام بتا رہے ہیں تو سٹی بھی لکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ ہماری سٹی کا نام اس میں شو نہیں ہو رہا تو ہم لوگ ادر پر کلک کر لیتے ہیں۔ ادر پر کلک کرنے کے بعد سٹی نیم یہاں پر انٹر کر لیتے ہیں۔ کلک کرنے کے بعد سمپلی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر بتا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے جو سٹی نیم ہے وہ آپ نے عربی میں لکھنا ہے، تو یہاں پر ہم لوگ اس کو عربی میں لکھ لیتے ہیں۔ جی ہم لوگ نے اپنا نام لکھ لیا ہے، سٹی کا نام، کون سی سٹی میں یہ جو ہے ایشو ہوا تھا، اور اس کی جو پیس ہے وہ
ہے 69 ریال. یہاں پر اس کو پیس جو شو ہو رہا ہے 69 ریال اس کے پیس ہے. یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے آئی ایگری پر، پھر یہ دوسرے پہ بھی کلک کرنا ہے. اس کے بعد اپڈیٹ پاسپورٹ انفارمیشن پر کلک کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے پاسپورٹ نمبر اور سب کچھ دوبارہ چیک کرنا ہے کہ صحیح ہو. تو سمپلی آپ نے یہاں پر جو ہے اپڈیٹ پاسپورٹ انفارمیشن پر کلک کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے کارڈ کے جتنے بھی ڈیٹیلز ہیں وہ فل کرنے ہیں کہ آپ کا جو کارڈ جو اے ٹی ایم کارڈ ہے اس کا جو 12 انچ یا 16 انچ کا جو ہے وہ انٹر کرنا ہے سب پہلے. اس کے بعد اپنے کارڈ کا ایکسپائری ڈیٹ اور پھر کارڈ کے بیک سائڈ پہ جو CVV نمبر ہوتا ہے 3 ہندسوں کا وہ انٹر کرنا ہے، اور کارڈ ہولڈر نیم بھی یہاں پر انٹر کرنا ہے. جیسے اب یہ سب کچھ فل کر لیں گے پے ناؤ پر کلک کر لیں. جیسے ہی آپ کا پیمنٹ ہو جائے گی تو آپ کا جو پاسپورٹ انفارمیشن ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی کہ آپ نے جو ہے اس جو ابشر کا جو ایپ ہے اس سے لاگ آؤٹ ہونا ہے اور پھر واپس لاگ ان ہو جائیں گے. تو آپ کے پاس آپ کا جو پاسپورٹ کی ڈیٹیل ہوں گی وہ نیو پاسپورٹ کی ڈیٹیل سب آئے گی. جی دوستو، تو آپ لوگوں نے دیکھا یہاں تک ہم لوگ کا جو ویڈیو بنایا ہے. اس کے بعد کچھ جو ہے سیکیورٹی کی وجہ سے جو آگے ویڈیو نہیں بنا پائے. وہ بالکل ہی سمپل اور آسان ہے کہ جیسے ہی آپ پے ناؤ کا بٹن پریس کریں گے تو پیمنٹ آگے جمع ہو جائے گی. تقریباً آپ کو ایک OTP آئے گا، وہ OTP آپ جیسے آپ انٹر کریں گے تو آپ کا پیمنٹ جو ہے وہ جو ہے جمع ہو جائے گا امیگریشن میں. تو اس کے تقریباً اسی ٹائم آپ ایپ کو جو ہے لاگ آؤٹ کریں، یہاں سے ایپ کو لاگ آؤٹ کریں، اور جو آپ شیئر کا آپ کے پاس ایپ ہے یا توکلنا ہے کوئی بھی، اس کو آپ لاگ ان کریں اور اس میں چیک کر لیں تو آپ کا جو ہے نقل معلومات ہو گیا ہوگا. تقریباً 2 سے 3 منٹ کے بعد آپ اس کو اپنے ابشر ایپ کو اوپن کر سکتے ہیں اور اس میں چیک کر سکتے ہیں. تو اس ٹائم آپ کے جو نیا پاسپورٹ ہوگا اس کی ساری معلومات آپ کو شو ہوگی. اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے، نیا پاسپورٹ کا نمبر، ساری چیزیں آپ کو نئے پاسپورٹ کی شو ہوگی. اور اس کی پیس 69 ریال ہے. 69 ریال اس کی پیس ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایکسٹرا چارجز نہیں ہے، کوئی ٹیکس وغیرہ. یہ ٹیکس کے ساتھ ہے، ٹیکس ملا کے 69 ریال اس کا پیس ہے. اور آپ جو ہے اپنی جو آپ کا بینک کارڈ ہے اس کا ڈیٹیل اس میں انٹر کر لیں اور اپنی پیس کو جمع کر لیں. تو آپ کو کسی بھی جو ہے مطلب کسی بھی آفس میں جانا نہیں پڑے گا، کسی کو نہیں کہنا پڑے گا کہ میرا جو پاسپورٹ کی جو نقل معلومات ہے وہ کرے. تو آپ گھر بیٹھے خود جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو آپ دوبارہ بھی دیکھ لیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. جدھر سمجھ میں نہیں آتا اس جگہ کو آپ دوبارہ بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اور کچھ جگہ ہم لوگوں نے جو ہے سیکورٹی کی وجہ سے اس کو ہائڈ کیا ہوا تھا تو وہ مجبوری ہوتی ہے اس لیے. لیکن ساتھ ساتھ میں نے بتایا ہوا ہے جو جگہ پہ ہائڈ ہے اس جگہ پہ بھی میں نے بتایا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کون سے آپشن کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور کیا پروسیس ہے اس کا. آپ نے ویڈیو میں دیکھا اور آپ ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. جی دوستو، تو یہ تھی آج کی ویڈیو. کہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولے. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. السلام علیکم.